میں اسے آواز دیتا ہے خطابت کے لیے جو زمانے میں نہیں ہے محتاط شہرت کے لیے، اور سن کے اس کا آواز اہل محفل کا یہاں دل مچل اٹھے مدینے کی زیارت کے لیے۔ باوقار علماء اکرام بالخصوص شاہد ملک ہندوستان حضرت علامہ قاری نوشاد رضا صاحب قبلہ، نقیب اجلاس حضرت علامہ مولانا فرقان رضا صاحب قبلہ، مداح رسول حضرت مولانا جنید رضا صاحب قبلہ، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الموت تحفۃ المؤمن لیس للمؤمن راحۃ دون الموت۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، میرا ناظرین، ہم آپ نے دو جہان کے سلطان سرور ذیشان حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معظم مطہر مبرم بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے با آواز مولانا محمد مبارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ محترم حضرات، میرے بعد آپ کے درمیان میں ایسی شخصیت آنے والی ہے، بڑے بڑے جلسے سمجھے، کبھی سرکار دعا کانفرنس، پیپلز خانے یا انتخاب شدہ گاؤں میں ہوتی تھی، ان جلسوں میں پہنچنا بھی، اگر وہ شخصیت پہنچ گئی تو بس جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ بے شک جن کا نام حضرت علامہ مولانا سعید رضا اختر صاحب قبلہ بھوجپوری، اور یہ محترم مکرم معزز ہمارے بھائی مولانا فرقان رضا صاحب کی محبت ہے کہ ان کی بات پر، ان کی آواز پر وہ لبائی کہتے ہوئے یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، ان کے آنے کی برکت سے بھائی کے والد گرام کی مغفرت فرمائے، قبر پر رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے۔ دیکھیے، محفل بے مقصد نہیں ہے، جو چیزیں بے مقصد ہوتی ہیں وہ بیکار ہوتی ہیں، لیکن جس چیز کا مقصد بن جاتا تو اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے، جس چیز کا مقصد بن گیا وہ چیز ناکام نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر ناکام بھی ہو تو اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محفلوں کو قبول فرماتا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی حضرت جی، وہ جو چاہوں گا کہ میرے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف، ابن ماجہ، مسلم شریف، ان کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ نبی فرماتے ہیں، میں نبیوں میں جو انبیاء مرسلین آئے ہیں، نبیوں میں ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا۔
اور اللہ کے رسول امام الانبیاء بھی ہیں اور جمی رسولان عظام کے سردار بھی ہیں۔ بے شک اسی طریقے سے نبی کہتے ہیں میری امت بھی جمی امتوں کی سردار ہے۔ بے شک بے شک کیا کہا گیا؟ نبی کہتے ہیں کہ میری امت مرے گی تو ہو سکتا ہے گناہ گار ہو، بس آپ تقیہ دل پر باتوں کو جگہ دیجیے گا۔ یاد رکھنا واقعی آپ کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا پتھر نہیں ہے نا تو انشاءاللہ تڑپ جائیں گے۔ کیا کہا نبی نے؟ میری امت کی خاصیت ہے کہ مرے گی تو گناہ گار ہوگی، اور جس کے حق میں اللہ اصالِ ثواب قبول کر لے گا، اٹھے گی، مری تھی تو گناہ گار ہے، اٹھے گی تو اللہ مغفرت فرما دے گا۔ واہ قبر میں جا رہی ہے تو گناہ گار ہے، قبر سے اٹھ رہی ہے تو نیکی نیکی، گناہ سب ختم۔ وہ شاید وہی لوگ ہیں جو افراد گناہ گار ضرور ہوتے ہیں، جو افراد گناہ گار ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے میرے نبی کا، وہ ان افراد کے لیے ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بھائی مولانا نقیب صاحب کو کسی نے خبر کی، انہوں نے دیگر لوگوں کو خبر کی، آپ حاضر ہوئے، ہم آئے، تو یہاں آپ جو اپنی نیندیں خراب کر رہے تھے یہ سوچنا خراب ہو جائے گی۔ نبی کا فرمان سنیے، خراب نہیں ہوگی، اور یہ بھی سوچ کر میں بیٹھ کے میں آپ کو کچھ دے کر جاؤں گا، یقین جانے میں کچھ نہیں دے سکتا، اور تم مجھ سے لوگے بھی کیا؟ کوئی دے نہ دے، بس مدینے والا آپ کا ہمیں عطا فرما دے، اور یقین دلاتا ہوں کوئی آپ کو دے یا نہ دے، مگر انشاءاللہ سبز گنبد کی سنہری جالیوں سے جنت کا پروانہ ضرور مل جائے گا، جنت کا پروانہ ضرور مل جائے گا۔ اور حق تو یہ ہے کہ میں اونچی جگہ پر بیٹھوں، نیچی جگہ پر بیٹھوں، یہ میرا کوئی کمال نہیں، علماء کا کوئی کمال نہیں، یہ تو نبی کے ذکر کی برکت ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے یہ شک نبی کے ذکر کی برکت ہے، اور ہم میں کوئی اچھا نہیں ہے، اچھا تو صرف پیغمبر اسلام ہے۔ بے شک کیوں؟ کیونکہ ہمارے گناہوں پر اگر کسی ذات نے پردہ ڈالا ہے تو وہ خدا ہے، جس کی وجہ سے ڈالا ہے وہ محبوب کردگار ہے۔ میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے، بے شک سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور کہا گیا کہ یقین جانے کوئی اعلیٰ نہیں اونچی نیچے کہیں بھی بیٹھے، اعلیٰ تو میرے امام کہتے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی۔ بے شک بے شک دیکھ کے بولو، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکے کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکے کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا ہے سہارا، بے کسوں کا ہے سہارا۔ سارا کی سمجھ گیا آپ کی واٹس ایپ کو، فیس بک کو، ٹویٹر کو سارا سمجھ گیا، حالات کو لگا رہا تو واٹس ایپ پر لگا رہا، اپنے اسٹیٹس لگا کر دنیا والوں کو دکھا رہا ہے۔ حالات بیان کرنا تھا تو نبی کونین کے لیے حالات بیان کرتا، قسم خدا کہ اللہ تیرے مقدروں کو جگہ دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، پہلے کیا ہے وہ ایسی محفلیں ہوتی ہیں، ہمارے بھائی جسے عمر بھائی نے محفل کو سجایا، یہاں بیٹھنا قبول ہو جائے، اور ان کے والد گرامی کی اسی توسل سے اللہ مغفرت فرما دے۔ اس روایت کا مفہوم یہی تھا، اس روایت کا مفہوم یہی تھا پیارے۔ کیا مطلب نکلا؟ اس روایت کا مفہوم یہی ہے۔ آئیے میں جو آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں اس سے قبل ایک مرتبہ اور سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ کافی مراد آبادی بیان کرتے ہیں، جانتے ہیں آخری کلام کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو،
اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور میں کیوں نہ چلوں احمد مختار کے پیچھے، کیا کہا گیا؟ میں کیوں نہ چلوں احمد مختار کے پیچھے، چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پیچھے، ایک میں ہی نہیں سید ابرار کے پیچھے، یہ سارا زمانہ ہے میرے سرکار کے پیچھے، سارا زمانہ ہے میرے سرکار کے پیچھے۔ دیکھیے اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کیا کہا ہے؟ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ قابل غور ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ ذائقۃ الموت، اللہ نے ذائقہ موت کو قرار دیا۔ کیوں پروردگار؟ موت سے تو لوگ ڈرتے ہیں، موت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر میں برکت دے اور کبھی مجھے نہ موتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ مرنا، حالانکہ جانتا ہے مرنا۔ تو رب فرماتا ہے تمہیں قرآن کو سمجھانے، مفسر اعظم علامہ امام راضی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں لوگوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو ذائقہ قرار دیا ہے، جو رب نے کہا کہ موت ایک ذائقہ ہے، ہر جاندار سے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی شے کھاتا ہے نا تو ذائقہ اتنی بے اصل ہوتی ہے کہ میں نے ابھی سیبوں کو کھایا، بعد میں انگور کو کھا لیا، سیب کا اثر ختم ہو جائے گا، انگور کا اثر باقی رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے میں نے کسی اور شے کو کھایا، میں نے بریانی کو کھایا، بعد میں نے روٹی کو کھا لیا، بریانی کا ذائقہ ختم ہو جائے گا، اس کا ذائقہ باقی رہ جائے گا۔ آپ کہیں گے کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ذائقے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ذائقے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ رب قدیر بلا تمثیل بیان فرما رہا ہے، جس طریقے سے ذائقے کی کوئی اصل نہیں ہے، ذائقہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے، اسی طریقے سے تمہاری زندگی کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اے پروردگار بتا تو صحیح، کیا ہمیں مرنا ہے؟ رب قدیر نے فرمایا ہاں تمہیں مرنا ہے، انسان کو قبر میں جانا ہوگا، انسان کو زندگی کو الوداع کہنا ہوگا، انسان کو مر کر کے قبر میں جانا ہوگا، نکرین کا سامنا کرنا ہوگا۔ محترم حضرات مجھے بتائیے، اگر گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہے، اگر دن بھر ہم گناہ کرتے رہے، اگر اپنے مولا کی پروردگار کے حکام کو بالائے طاقت رکھ دیا، بس پست ڈال کر کے زندگی گزارتے رہے، اگر اپنی موافقت سے اپنی زندگی کو بڑھاتے رہے، مجھے بتائیے پھر ہونا کیا ہے؟ کہ رب قدیر سوال نہیں کرے گا؟ کیا مولا ہم سے پوچھے گا نہیں تو نے زندگی کیسے گزاری تھی؟ بتا میں نے تجھے آنکھیں دی ہے کہ نہیں دی تھی؟ میں نے تجھ کو زبان دی ہے کہ نہیں دی تھی؟ میں نے تجھے ناک دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ میں نے تجھے کان دیے کہ نہیں دیے ہیں؟ میں نے تجھے تیرے اللہ اکبر ہاتھوں کو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ میں نے تیرے اندر سمجھنے کا مادہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ میں نے تیرے سینے کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا یعنی دل تھا کہ حضرات مجھے بتائیے جب رب قدیر سوال کرے گا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمارا معمول تو یہ ہونا چاہیے اے رب یقیناً تم نے آنکھوں کو دیا، تم نے زبان کو دیا ہے، تم نے ہاتھوں کو دیا ہے، تم نے سینے کو دیا ہے، اور پروردگار زبان کو تاثیر کا نور بھی دے دیا ہے، آنکھوں کو نور دے دیا ہے، زندگی میں انقلاب کو پیدا فرما دیا ہے۔ اے پروردگار میں چاہتا ہوں اے مولا میری آنکھ تیرے لیے ہو، میری باتیں تیرے لیے ہو، میری زبان تیرے لیے ہو، میرے ہاتھ تیرے لیے ہو، میرے کلمے تیرے لیے ہو، میرے ہاتھوں کی خدمت تیرے لیے ہو، میری تاثیر تیرے لیے ہے، میری زندگی تیرے لیے ہے، میرا مارکا تیرے لیے ہے۔ مگر مجھے بتاؤ کتنے انسان ہیں جو رب قدیر کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہیں؟ نہیں پیارے، ہم نے خدا تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ترک کر کے اپنی زندگی کو اپنی مطابق گزارنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ کیا قبر میں جانے کے بعد کیا ہم سے سوالات ہوں گے تو اس کا جواب ہم دے سکیں گے؟ یقیناً نہیں دے سکتے۔ پروردگار کی قسم، رب قدیر کی قسم کھا کر میں بیان کر رہا ہوں، اور لوگوں جب مرو گے نا تو رب قدیر کی قسم قبر میں تاریکی ہوگی، قبر میں سناٹا ہوگا، قبر کے اندر کوئی کسی کے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ تم کہو گے ماں باپ آ جائیں گے، نہیں آ سکتے۔ تم کہو گے اولاد آ جائیں گے، نہیں آ سکتے۔ کوئی کام نہیں آنے والا، پھر کیا کام آئے گا؟ تو سن لے پیارے، اس وقت کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر ایسے ہی مر گیا تو حیات سوچ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر چاہتا ہے تو یاد رکھ تیاری کر لے، اگر چاہتا
चाहता है मौत की तैयारी कर ले, अगर चाहता है कब्र की तैयारी कर ले, अगर चाहता है हश्र की तैयारी कर ले, अगर चाहता है नस्र की तैयारी कर ले, अगर चाहता है तो दुनिया की तैयारी करके तू अपनी जिंदगी को गुजार ले, इसलिए कि तू मर जाएगा ना, उस वक्त तेरी औलाद कहेगी इसे उठाकर कब्र में डाल दिया जाए, सबसे पहला पत्थर उठाकर तेरा ही बेटा तेरे सीने पर डाल करके आ जाएगा। उस वक्त तेरा बेटा कहेगा मेरा पापा मर गया है, जमाना कहेगा इसका पापा मर गया है, अपने कहेंगे ये मर गया है, उसकी अहलिया कहेगी मर गया है, लेकिन सुन ले जहाँ जमाना कहेगा वो इंसान मर गया है, अपने कहेंगे मर गया है, बेगाने कहेंगे मर गया है, घर कहेंगे मर गया है। अगर नबी के लिए अपनी जिंदगी को